بسم اللہ الرحمن الرحیم اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ تمام مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اگر دو مومن بھائیوں میں کوئی ناراضگی ہو جائے تو آپس میں ان کی صلح کروا دیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم پر رحمت نازل کی جائے۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ترغیب دی ہے کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔ جس طرح نسبی رشتے سے بھائی بنتے ہیں، اسی طرح اسلامی رشتے سے بھی انسان بھائی بھائی بنتے ہیں۔ تو جس طرح نسبی رشتہ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ صلہ رحمی کرنے اور حسن سلوک کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اسی طرح اسلامی رشتہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ خیر خواہی والا رویہ اختیار کرے، اور اگر دو بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو ان کے درمیان صلح کروائی جائے تاکہ جو اسلام کا تقاضا ہے کہ آپس میں بھلائی اور خیر خواہی والا رویہ وہ اختیار کریں، وہ اس پر دوبارہ سے چل سکیں۔ اللہ رب العالمین کا سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیک کام میں اور تقوی یعنی پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، گناہ کے کام میں اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔ تو قرآن پاک کا ہم سے یہ تقاضا ہے کہ تمام مسلمان نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنیں، ایک دوسرے کے مددگار بنیں، جبکہ برائی کے کاموں میں اور ظلم و زیادتی میں کسی کی معاونت نہ کریں۔ احادیث مبارکہ میں ہمیں اسی حوالہ سے بہت ہی اچھے اور پیارے ارشادات فرمائے گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح عمارت کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا اور مضبوط کرتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے تقویت کا اور مضبوطی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے ہمیں سمجھایا کہ جس طرح یہ دو ہاتھ الگ الگ ہیں، تو یہ جب ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں آپ داخل کریں گے تو یہ ایک وجود بن جائیں گے، اور یہ وجود یہ مضبوط ہوگا۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی آپس میں مل کر ایک وجود کی طرح ہونا چاہیے، اس سے مسلمانوں کو اور اسلام کو تقویت ملے گی، مضبوطی ملے گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے
ایک جسد کی طرح ہے، یعنی مسلمان آپس میں ایک ایسے جسم کی طرح ہیں جس کے مختلف اعضاء ہوں، تو ایک جسم کے مختلف اعضاء کی طرح ہیں تمام مومنین۔ کس بات میں؟ رحمت میں، شفقت میں اور محبت میں۔ فرمایا تم مسلمانوں کو، مومنین کو رحمت، محبت اور شفقت میں ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح تم دیکھو گے۔ اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم بخار اور تکلیف میں مبتلا رہتا ہے۔ تو جس طرح جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو، ایک عضو میں تکلیف ہو، تو پورا جسم بے چینی اور اضطرابی کیفیت پاتا ہے اور بیدار رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمان بھی وہ اسی طرح ہیں کہ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو دوسرے مسلمان بھی کتنی ہی دور کیوں نہ ہوں، وہ اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اس بے چینی کو اپنے اندر پاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان، تمام مومنین ایک آدمی کی طرح ہیں، یعنی ایک آدمی کے اعضاء کی طرح ہیں۔ اگر آنکھ دکھتی ہے تو پورا جسم دکھتا ہے، اور اگر سر درد کرتا ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے۔ تو جس طرح انسان کے ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس تکلیف کا احساس کرتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس مثال سے سمجھایا کہ تمام مسلمان ایک شخص کی طرح ہیں۔ اگر ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرے اس کا احساس کرتے ہیں اور اس کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔